بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ان کا پتہ تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کئی مرتبہ پاور میں رہ چکی ہے، اسی طرح سے نون لیگ بھی کئی مرتبہ کوئی 7-8 باریاں لے چکی ہے، تو ان کا تو پتہ تھا۔ اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان بھی، جو کہ ایک مکمل فیلئر ثابت ہوا، ناکام پروجیکٹ ثابت ہوا۔ اس نے آتے ساتھ ہی ملک کے اندر جو پہلے تباہی اور بربادی تھی اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ 2-3 چیزیں اس کی مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، لیکن آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کے سیٹ اپ کی ناکامی کے بعد جنرل عاصم منیر کی جانب سے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا، اس نگران حکومت کو فارغ کرنے کا، ملک کے اندر انتخابات کروانے کا اور عمران خان کی رہائی کا، یہ 2-3 اہم ترین فیصلے۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا۔ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ لانے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر یہ آئیں گے اور آ کے یہ تبدیلی آ جائے گی اور ترقی اور خوشحالی ہو جائے گی، پاکستان جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ ایسا نہیں تھا۔ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ڈاکٹر شمشاد اختر جو کہ وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے جب آ کے یہاں پر حالات دیکھے ہیں وزارت خزانہ کے اور اکانومی کے، مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے برے حالات ہیں۔ اتنے یہ کہ اب انوار اللہ کاکڑ جو کہ نگران وزیر اعظم ہیں، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہوا، اور انہوں نے، نگران وزیر اعظم نے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی چارج شیٹ کر دی۔ یہ بڑی خوفناک اور خطرناک بات کر دی، پورے میڈیا کے اندر وائرل ہوگی۔ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنا خطرناک اور خوفناک بیان نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ دے گا، جس کی وجہ سے آپ کے پورے ملک کی سلامتی، آپ کے پورے ملک کی بقا خطرے میں پڑ جانی ہے۔ اب انوار اللہ نے کیا کہا اس کو آپ نے سمجھنا۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ پاکستان کے اندر کوئی نظام نام کی چیز موجود نہیں، بارڈر آپ کے سیکیور نہیں، بارڈر کے اوپر آپ کے اسمگلنگ ہوتی ہے، منشیات کی، اسلحے کی، دہشت گرد آتے جاتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں، اور ملک کی تباہی اور بربادی کا یہ باعث بن رہی ہے۔ اب بارڈر کے معاملات کو دیکھنا، چلانا، ان کو مینج کرنا، اور اسمگلنگ، بارڈر کے اوپر دہشت گردوں کی آمد و رفت یا آنا جانا، یا سیکیورٹی کے معاملات، یہ براہ راست سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے۔ یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھتی ہے پاکستان کی فوج، بارڈر سے متعلق، سیکیورٹی سے متعلق۔ تو یہ انوار اللہ کاکڑ نے پاکستان کی فوج کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ پاکستان فوج ناکام ہو گئی ہے، اس وجہ سے بارڈر مینج نہیں ہو رہے، وہاں پر ناکامی کی وجہ سے پاکستان کے اندر اسلحہ، منشیات، ڈرگس، اسمگلنگ، اس کی روک تھام ناکام ہو گئی ہے۔ تو یہ انوار اللہ کاکڑ نے براہ راست جنرل عاصم منیر، موجودہ آرمی چیف، اور پوری پاکستان کی 7 لاکھ لوگوں پر مشتمل فوج پر چارج شیٹ کر دی۔ یہ باتیں عمران خان نے ان کو کئی مرتبہ کہی تھی کہ آپ ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ملک کے ساتھ تجربات مت کریں، ملک کے ساتھ یہ کھیلنا بند کریں، عوام کے ساتھ یہ کھیلنا بند کریں۔ پاکستان کی فوج پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، ہم نے اس کو نہیں چھیڑنا، ہم نے اس کو طاقتور رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے۔ یہ ہمارے جوان ہیں جو بارڈر کے اوپر قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے تحفظ کی بات کرنی ہے، ہم نے ان کی سیکیورٹی کی بات کرنی ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ لیکن آج انوار اللہ کاکڑ کیا بات کر رہا ہے، اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف معیشت کی جو بحالی کرنی تھی اس میں ناکامی کو ثابت کیا، بلکہ اب پوری ریاست کے اوپر انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، اور یہ نگران وزیر اعظم کی یہ ٹوٹل اصل حقیقت ہے۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستانی فیصلہ کیا گیا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس نگران حکومت کو گھر بھیجا جائے اور ملک کے اندر انتخابات کروائے جائے، کیونکہ انتخابات ہی ملک کے اندر واحد حل ہے حالات و واقعات اور معاملات اور مسائل اور بحرانوں کا۔ اس کے نتیجے میں ایک عوامی مینڈیٹ والی حکومت آئے گی۔ عوامی مینڈیٹ والی حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوگا کہ وہ آ کے پالیسی بنائے،
اداروں کو ساتھ لے کر چلے، ملک کے اندر عدم استحکام سیاسی یا معاشی اس کا خاتمہ کرے، آئینی اور قانونی محاذ کے اوپر جو بحران ہے اس کا خاتمہ کرے، اور انٹرنیشنل لیول پر جو پاکستان آئسولیشن کا شکار بھی ہے اور کنفیوژن کا شکار بھی ہے کہ آپ نے پالیسی لائن کیا لینی ہے، یہ آ کے عوامی مینڈیٹ والی حکومت کر سکتی ہے، اور اس میں عمران خان سے بہتر کوئی آپشن نہیں۔ آپ نواز شریف کو لے آئیں، ناکام تجربہ، پیپلز پارٹی ناکام تجربہ، سوائے عمران خان کے آپشن کوئی نہیں۔